غار سور کے وہ راز جو آج تک دنیا سے چھپے تھے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری حقیقت معلوم ہو سکے، تو سٹے ود اس۔ شارع ہجرہ سے ہم نکل گئے۔ مندو بھائی کہاں جانا ہے صحیح آپ بتائیں؟ غار سور جانا ہے۔ یہ کون سا روڈ ہے؟ شارع ہجرہ ہے۔ شارع ہجرہ ہے۔ یہاں سے کتنا کلومیٹر ہوگا اندازہ؟ 6-7 کلومیٹر 6-7 کلومیٹر ہے۔ اور تو انشاءاللہ ہم نکل چکے ہیں اور فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے اور حرم میں۔ کہاں تک لگے گی؟ کتنا ٹائم لگے گا ہمیں ادھر تک جانے کے لیے؟ جہانگیر بھائی غار سور ہم نے سنا ہے 2.5-3 گھنٹے کا راستہ ہے، تو یہ غلط بات بولتا ہے آدمی، یہ تو پونے 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ اچھا پونا گھنٹہ لگتا ہے؟ پھر تو ہم 30 منٹ میں انشاءاللہ اس کو طے کریں گے انشاءاللہ۔ بیگ بھی تو دور سے یہ بھی دیکھے نا بس وہ جو آدمی اٹھ رہا ہے وہ اچھا وہ بندے جا رہے ہو۔ یہاں پہاڑ کی دامن میں جو ہے آپ کو ٹیکسی اتارے گی، 20 ریال ٹیکسی والا کرایہ لے گا آپ سے۔ 6/22 سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو جبرائیل امین اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے وہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے بستر پر نہ گزاریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ اور ان کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ مکے کی پارلیمان یعنی دار الندوہ میں ابو جہل بن ہشام کی سربراہی میں طے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شروع رات میں عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لاتے اور وہاں تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ اس رات آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں اور آپ کی سبز حضرمی چادر اوڑھ لے، اور یہ بھی بتایا کہ تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ قریش کے منافقین اپنے پلان کے نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے آئے، مشرکین کی صفیں چیری اور ریت والی مٹی ان کے سروں پر ڈال لی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور سورہ یاسین کی یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم کر کے ان کی طرف پھینک دی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جان فشانی سے آپ کی تلاش میں لگ جائیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متبادل راستہ اختیار کیا جو بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے کا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو تھور یعنی طور کے نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلند و پیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے، یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔
اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، حضرت ابوبکر نے پہاڑ کے دامن پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر غار ثور پہنچ گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر حضرت ابوبکر کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے نہ ہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ جائیں گے، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لدغت یا رسول اللہ، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ جب سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسا تو وہ انتہائی تکلیف میں تھے، اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ابوبکر یہ غار ثور والی نیکی مجھے دے دو اور میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعاب مبارک لگا دیا اور حضرت ابوبکر کی تکلیف جاتی رہی۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی راتیں غار میں چھپ کر گزاری۔ اس دوران ابوبکر صدیق کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہاں رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک، سخن فہم نوجوان تھے۔ شہر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے تھے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح گل مل جاتے کہ انہوں نے گویا یہاں پر رات گزاری ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں ہوئی ہو اس کو اچھی طرح یاد کرتے، اور جب تاریکی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ گڈ نیوز بھی دوں کہ سعودی گورنمنٹ نے ان کے لیے روڈ کا انتظام کیا ہوا ہے، ابھی بنا رہے ہیں روڈ تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو، اور یہ روڈ تقریباً 60% بن چکا ہے۔ پانی کی بوٹلز لے لیں، اتنا لے لیں کہ آپ 1-2 بوتل کافی ہے، چھوٹے جو بوتل ہیں ایک بندے کے لیے۔ Friend, good friend. Yeah. You are China where and you are? Pakistan. Good friend. Good friend. Good Where friend. you are going? Very good friend. You came from Ghar Ethor? Haram. Up. Haram. Haram. Halas, you are made in China, Made in right? China, made in China. Great, thank you. بھی غار ثور کا سفر کرتے ہیں تو میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ فجر حرم میں پڑھیں اور سیدھا وہاں سے نکلے۔ اصل میں ہم نے ناشتہ کیا، اس وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گئے، اور اگر آپ دھوپ میں کرتے ہیں تو سن بلاک ضرور لگائیں، کیونکہ آپ کا رنگ جو ہے ادھر جل جاتا ہے، دھوپ بڑی زیادہ ہے، تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ سن بلاک لگائیں۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ سے نکل چکے ہیں، تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی پر اتارا اور آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ لے گئے اور گڑی زیر حراست رکھا۔ لیکن جب حضرت علی سے کچھ حاصل نہ ہوا تو ابو بکر کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت آسمہ بنت ابی بکر برآمد ہوئی، ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں پتہ کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کم بخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس طرح زوردار تپڑ مارا کہ ان کی کان کی بالیاں گر گئی۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا
کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ چنانچہ مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت جا رہا ہو نہایت کڑا مسلح پیرا بٹھا دیا۔ اس طرح یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کر دے گا، اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا نقد انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیدل اور نشانات قدم کے ماہر کوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑ کی وادیوں اور نشیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ حاصل نہ رہا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلاک ٹاور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مکہ سے غار ثور 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پہنچنے والا ہے، پہنچنے والا ہے انشاءاللہ بہت جلد قریب پہنچنے والے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو غار ثور کی زیارت کرائیں گے۔ تو اسٹے ود اس۔ جب آپ پہاڑی پہ چڑھتے ہیں تو لمبی لمبی سانسیں لیا کریں تاکہ آپ کی سانس پھولے نہ۔ یہ تقریباً ہم پہنچ گئے ہیں غار ثور۔ یہ بالکل سامنے غار ثور ہے، اور میں ٹائم چیک کرتا ہوں کہ ہمیں ٹوٹل کتنا ٹائم ملا۔ 6:22 پہ ہم نکلے تھے، 7:27 پہ پہنچ گئے، مطلب 1 گھنٹہ باقی۔ آئیں بسم اللہ۔ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ غار کے دہانے تک بھی پہنچے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ ابو بکر نے فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچے کر دیں تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم 2 ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس پلٹ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر مکہ سے مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی سفر میں آپ کا گزر معبد کے خیمے سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کو دیکھا اور فرمایا کہ خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری ہے۔ فرمایا، یہ بکری کیسی ہے؟ بولی، اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی، وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت ہے تو میں اس سے دھو لوں؟ بولا، ہاں، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، اگر تم اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دھو لو۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔
بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد کو ایک بڑا سا برتن دینے کو کہا جو کہ ایک جماعت کے لیے کافی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا دودھ دوہا کہ جاگ اوپر آ گئی، پھر معبد کو پلایا اور خوب سیر ہو کر ساتھیوں کو بھی پلایا، وہ بھی سیر ہو گئے اور خود بھی پیا۔ پھر اس برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دعا کہ برتن بھر گیا اور اس سے معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ وسلم دائما ابدا على حبيبي تونا شادا جرسيني توعيك خير الخلق كلهم محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة قال صديقي نزداد لدوة هاتين كفر مسكاري كردين يزداد مولاي صلي وسلم دائما أبدا يا ربي بدوة هاتين كفر رزقاري كردين يزداد مولاي صلي۔ غار ثور کے باہر کافی بلیاں ہوتی ہے، لوگ ان کو فیڈ کرتے ہیں۔ آپ بھی ساتھ کچھ کیک، بسکٹ یا دودھ لے جایا کریں تاکہ بلیوں کو فیڈ کر سکے۔ غار ثور کی پہاڑی سے آپ کو پورے مکے کا شہر نظر آئے گا اور آپ کو کلاک ٹاور یعنی مکہ کے ساتھ حرم کے ساتھ جو بلڈنگ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور تقریباً آدھا گھنٹہ گزارنے کے بعد ہم نے واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اچھا ماشاءاللہ جی اتر رہے ہیں اور تقریباً 5 منٹ کا راستہ رہ گیا ہے، لیکن دھوپ کی تپش کافی زیادہ ہے۔ آرام سے چل رہے ہیں اور تقریباً واپسی پہ 45 منٹ لگتے ہیں اگر آپ آرام سے آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب پہنچ کے آپ کے ساتھ بات کریں گے تو اسٹے وتھ اس۔ 45 منٹ کی مسافت کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ دلوی اللہ پامان۔